اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی الخاتمین الکریمین وعلی آلہما الطیبین الطاہرین وخلفائہم الراشدین الہادین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال میرا مہدی الموعود علیہ السلام ما مذہب عاشقہ آوردین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کی ساری خدائی اس پاک پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، حضرت میراں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، بڑے ہی کم وقت میں اس فقیر کو یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ بزرگان قوم مہدویہ کی مناسبت سے اور ہم منصب مرشدین کے بلاوے پر کہ فقیر کیسے انکار کر پاتا، اگرچہ کہ سفر میں فقیر رہا، لیکن چونکہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جب بلایا جائے، جیسا کہ ابھی فقیر سید محمد یوسف راسخ مہدوی نے کہا کہ ہم جان لٹانے کو بھی تیار ہو جائیں، وہ کام ہونا چاہیے۔ ہر مہدوی کو چاہیے کہ جو ہنر وہ اس کے پاس رکھتا ہے اس ہنر سے قوم کی خدمت کرے۔ اگر اپنی آواز سے رکھتا ہے تو آواز سے کرے، قلم سے رکھتا ہے تو قلم سے کرے، عقل سے رکھتا ہے تو عقل سے کرے، علم سے رکھتا ہے تو علم سے کرے، ہاتھ سے کرتا ہے تو ہاتھ سے کرے، قدم سے کرتا ہے تو قدم سے کرے۔ جس اعتبار سے بھی دین مہدی کی خدمت کی جائے وہ بہتر ہے۔ اور اس مقام خاص پر جہاں عاشقوں کا ایک سیلاب ہوا کرتا ہے، کرتا رہے گا، ان تمام کے سامنے عشق کی بات کرنا سوچ پڑ جاتی ہے کہ جس مقام کو امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مادن مومنہ، یہ مومنوں کی کھان ہے، بوئے عشق میں آئے، یہاں سے عشق کی بو آتی ہے۔ عشق جون پور سے اٹھا اور گجرات پر برسا۔ جس مقام کو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عشق کی کان کہی ہے، فرمائی ہے، یہ وہ مقام ہے جیسا کہ مے خانے میں کھڑے ہو کر مے کشوں سے مے و شراب کے تعلق سے بتایا جائے، اسی طریقے سے عشق کی کھان میں بیٹھ کر عاشق مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے عشق کی بات کرنا ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال پھر بھی یہ حقیر فقیر کوشش کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھٹا، پتا ہے آپ کو بھٹا جس کو کھاتے ہیں برسات وغیرہ میں، اس بھٹے کا ذکر کیا ہے سنبلتن۔ سنبلہ کہتے ہیں ایک بھٹے کے دانے کو۔
اور سنابیل اس کی جمع آتی ہے بھٹے کے کئی دانے یا بھٹا، جس کے اندر کئی دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سنبلہ، اس بھٹے کے دانے کو بتاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو دیکھنے والی نظر نے دیکھا کہ یہ ایک بھٹے کا دانہ ہے۔ اس پر سے خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری نظر ہے، خدا تعالیٰ کی اور خدا والوں کی نظر یہ ہوتی ہے کہ یہ سینکڑوں ہزاروں دانے، اگر اس دانے کو کسی مرتبان میں کسی برتن میں ایسے ہی رکھا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک دانہ ہی رہے گا، لیکن اگر اس دانے کی کاشت کر دی جائے، اگر اس کو کھیت میں لگا دیا جائے تو وہ ایک دانہ، کئی دانے، کئی ہزار دانے، لاکھوں دانے، جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنے دانے بن جائیں۔ تو کسی ایک ایمان والے کو کسی ایک ایمان والے کی نظر سے اگر دیکھو تو وہ ایک ایمان والا نہیں بلکہ وہ ایک امام ہوتا ہے۔ ایک مسجد کا امام کو دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تنہا کھڑا ہے، تو غور کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہے۔ ایک بادشاہ کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جائے کہ وہ ایک اکیلا جو ہے سو اپنے ملک میں اپنی سلطنت میں رہتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک پوری رعایا، ایک پوری قوم کھڑی ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک مہدوی کو اگر کہیں رہنا ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک جماعت اس کی پیروکار ہو سکتی۔ اسی کو عشق کہتے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے سید محمد جون پوری ہماری خاطر ہجرت کر اور حج بیت اللہ کے پاس پہنچ، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس ہجرت کا آغاز فرمایا اور حج بیت اللہ میں جا کر اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا 901 ہجری میں۔ لیکن اس ہجرت میں ایک مہدی موعود علیہ السلام چلے تھے، ایک دانہ چلا تھا، لیکن سینکڑوں دانے ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا رہا۔ ایک ہی نکلتا ہے، لیکن اس ایک کے پیچھے پھر عاشقین کا جب گروہ چلتا ہے، عاشقوں کا قافلہ چلتا ہے، تو پھر وہ ایک نہیں رہتا۔ ہم کو بھی ویسا ایک بننا چاہیے۔ ہر مہدوی کے گھر میں ہر وہ ایک نہیں ہے، اس کے پیچھے ہزاروں ہونی چاہیے۔ وہ مہدوی کی شان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اب اس ایک کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حوالے نہ کرو۔ وہ نیکی کیا ہے؟ مفسرین اپنے تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ وہ نیکی، وہ احسان ہے۔ اپنے لیے جو کام، جو چیز جو پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، وہی نیکی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو، تبھی وہ نیکی ہے۔ ظاہری معنی و مطالب کی طرف جاتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ نیکی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ وہ نیکی، وہ نیکی اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وہ ایک خدا تعالیٰ کا جو سو مقام و منشا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک چیز کو فنا کرنا ہے، کوئی ایک چیز کو خرچ کرنا ہے، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ تمہاری اپنی ذات ہے۔ امامنا مہدی موعود السلام نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے دیدار کے لیے اس چیز کو خرچ کر دو، تبھی تم اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سچے ہو۔ تو اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے عشق کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کے عشق کی خاطر ایک خاص چیز کو خرچ کرنا ہے، اور وہ خاص چیز کچھ اور نہیں بلکہ ہماری ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پوچھا اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا باری تعالیٰ تیرے لیے عبادت کی، نمازیں پڑھی، تیرے لیے روزے رکھے، مصیبتیں اٹھائی، تیرے نام پر ہر کام کیا، تیرے نام کو لے کر جاگتا رہا، تیرے نام کو لے کر سویا، تیرے نام کو لوگوں تک پہنچایا، میں نے تو ہر کام تیرے لیے کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، اگر تم نے نماز پڑھی ہے تو تم نے تمہارے لیے نماز پڑھی ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے نماز پڑھی ہے۔ اگر میرا ذکر کیا ہے تو اپنے آپ کو ایک مقام پانے کے لیے میرا ذکر کیا ہے۔ ہر وہ کام جو تم نے کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تمہارا مقصد چھپا ہوا ہے۔ ہر انسان عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، روزے، نماز، زکوٰۃ، حج ادا کرتا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد اس کی اپنی آخرت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سارا کا سارا عالم سب خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اچھا عمل کیا اور جنہوں نے ایمان لائے۔ تو ہمارا ایمان لانا، ہمارا عمل کرنا، ہمارے اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے۔ خسارہ کیا؟ دنیا کے اندر عذاب، قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب، ان سارے چیزوں سے خود کو بچانے کے لیے سارے اعمال ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے خالص کچھ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ سارے جو کچھ تم نے کام کیے ہیں وہ تم نے اپنے لیے کیے، میرے لیے خالص کون سا کام تم نے کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا باری تعالیٰ تو بتا کہ ہم کون سا کام جو سو کریں جو خالص تیرے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے کسی سے محبت کر اور میرے لیے کسی سے دشمنی کر۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ تو یہ جو محبت کا معاملہ ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہم اگر کسی سے کرتے ہیں تو یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت خالص اپنی طرف کرتا ہے۔ اسی محبت کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فنا فی الشیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ بہا باللہ، کسی ایک سے ایسی محبت کرو جو خالص اللہ کے لیے ہو، وہ اپنے پیر سے ہوتی ہے، اور کسی سے دشمنی کرو خالص اللہ کے لیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے جو سو چہیتوں کے دشمن جو ہو جائیں، دین کے دشمن جو ہو جائیں، ان سے پھر ہم کو دشمنی کرنا۔ یہ معاملہ، یہ محبت کا معاملہ۔ تو اسی بنا پر ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے طور پر اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ایک اللہ کا بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا یا موسیٰ آپ جاتے ہو اللہ سے بات کرنے کے لیے، میری ایک گزارش ہے، اتنی گزارش ہے کہ اللہ سے کہنا کہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی ہے تو اس محبت کا ایک قطرہ میرے اندر ڈال۔ تو کہا کہ وہ محبت، وہ قطرہ بھی بڑا چیز ہے، کہا کہ آدھا قطرہ، اللہ کی محبت کا آدھا قطرہ میرے دل میں ڈال، اللہ سے اتنی دعا کیجیے۔ وہ ایک بغیچے میں کام کیا کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، ساری باتیں اللہ سے ہوئی، اور پھر اس کی بات یاد آئی، اس نوجوان کے تعلق سے اللہ کے دربار میں بات رکھی کہ وہ تیری محبت کے قطرے میں سے ایک آدھا قطرہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس بغیچے کے پاس سے گزرے، لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں؟ لوگوں نے بتایا کہ پتہ نہیں، ایک وقت اس کے اوپر سے ایسا گزرا کہ وہ دیوانہ ہو گیا اور یہاں سے وہ کہاں چلا گیا، ہم کو اس کی خبر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، وہ جو تیرا بندہ تھا جس نے تیری محبت کے قطرے کا آدھا قطرہ طلب کیا تھا، وہ آج کل کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ وہ ایک چٹان کے اوپر بالکل کھائی میں کودنے والا ہے اور وہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور اس سے کہنے لگے، اس سے بات کرنے لگے، اس کو روکنے لگے، لیکن وہ نہ سنتا ہے، نہ کچھ سمجھتا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز اس تک پہنچ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں لیکن وہ سنتا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، اے موسیٰ، جس کے دل میں ہماری محبت کا ایک قطرے میں سے آدھا قطرہ بھی اگر چلا جائے تو اس کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک قطرے کی اور اللہ تعالیٰ کے دل بھرے ہوئے عشق کا مقام کیا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک خطرے کے آدھے قطرے کا یہ مقام ہے اللہ کی محبت کا، کیا بات کہ ہے، انسان ما سوی اللہ ہر چیز چھوڑ کر جو سو چلا جاتا ہے اور موت کا بھی اس کو ہوش نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہی عشق الحمدللہ مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے ہم کو ہوا ہے۔
مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ماں مذہب عاشقاں آوردین، ہم نے عاشقوں کا مذہب لایا ہے۔ ہم کون سا مذہب لائے ہیں؟ عاشقوں کا مذہب لائے ہیں۔ ہم خدا کو دیکھنے دکھانے والا مذہب لائے ہیں۔ وہی عشق جو دور نبوت میں رہا، وہی عشق مہدی موعود علیہ السلام میں رہا۔ وہاں خصوص میں تھا تو یہاں عموم میں بکھیرا گیا، وہاں خاص لوگوں میں رکھا گیا، یہاں عمومیت کے ساتھ عام و خاص جیسا بانٹا گیا۔ وہ عشق خدا ہے، اور اس عشق خدا کی منزل کے لیے محنت کرنا ہے اور ایک ذات کو اپنا وسیلہ بنانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل ہو جائے۔ عشق اس زمانے میں بھی رہا۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ کلو شیء باسم یوسف، ہر چیز یوسف کے نام پر، سارے خزانے ہر چیز لٹا دیا، کہیں سے بھی یوسف کا ذکر آتا وہ لٹنے کے لیے تیار ہو جاتی، یہاں تک کہ بھکاری بن گئی تھی بی بی، اور اس کے بعد جو سو ضعیفہ ہو گئی، لیکن اللہ کو ان پر رحم آیا، اللہ کو ان پر کرم آیا، انہوں نے ان کی جو سو توبہ قبول کی، ان کو جوانی دی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ معیت کی، ان کو ساتھ دیا، ایمان لائی، اور اس کے بعد زوجیت کا شرف بخشا۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام جب بھی ملنے جاتے، بی بی صبح کے وقت ملنے آتے تو کہتی کہ میں رات میں مل لوں گی، رات کے وقت ملنے آتے تو کہتی میں صبح مل لوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان، یہ جو میری وارث تھا، میری گرویدہ ہوا کرتی تھی، میرے پیچھے پیچھے گھوما کرتی تھی، میرے نام پر جیا مرا کرتی تھی، آج اسے کیا ہو گیا ہے کہ میں ملنے خود آتا ہوں، مجھ سے ملاقات نہیں کرتی، رات ملنے جاتا ہوں، رات میں کہتی ہے کہ صبح وعدہ کرتی ہوں صبح مل لوں گی، کئی دن سے ٹال رہی ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ بی بی کے سامنے جاتے ہیں، خلاصہ مانگتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ ملنا نہیں چاہتی؟ کہا کہ جب تک آپ کو دیکھی تھی آپ کی دیوانی تھی، اب آپ کے وسیلے سے خدا کو دیکھ چکی ہو تو میں خدا کی دیوانی بن گئی۔ سبحان اللہ، یہی وہ ذریعہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا، یہ ذریعہ، یہ وسیلہ۔ بندگی میں شیخ قطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹن میں کیا دیکھا؟ پھوٹ پڑے بندے کی آنکھ، جس نے درمیان میں مہدی کو دیکھا ہو، بندے نے اپنے خدا کو دیکھا۔ ایک ذریعہ، ایک وسیلہ چاہیے، محبت اللہ کے لیے، کسی ایک کو اپنے اللہ کے خدا تعالیٰ کے لیے اپنا محبوب بناؤ اور اس کے ذریعے سے خدا کو پہنچو، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایک وسیلے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ وہ وسیلہ وہ ہمارے اس دور میں ایک مرشد کامل ہے، وہ وسیلہ اس دور میں مہدی آخر الزماں ہے، اور ان سے پہلے وسیلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس میں سب سے زیادہ عزیز ہوں، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کے اولاد سے بڑھ کر، اس کی جان سے بڑھ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو سو ان کی وابستگی سے، کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو فرزند مہدی موعود علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ افضل ہے یا مہدی کا فرزند افضل ہے؟ مہدی کے فرزند کو پکڑ لو اور میں تیار ہوں کہ مہدی کے نام پر، مہدی کے عشق پر قربان ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق مہدی مرشد سے عشق، اس حد تک عشق کہ اپنے آپ کو فنا کرے، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے، شہادت کے لیے تیار ہو جائے، اور یہی عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عشق کو اپنائے ہیں۔ حضور کی حدیثوں میں فرامین میں آتا ہے کہ میں خدا کا وہ بندہ بننا چاہتا ہوں جو اللہ کے لیے جو سو قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ میں اللہ کا وہ بندہ بننا چاہتا ہوں کہ خدا کے عشق میں اپنے آپ کو قتل کر دوں۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا فرمان ہوا کہ نہیں، تم پر غالبانہ، ہم پر غالبانہ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اسی خواہش کو رکھا کہ اے باری تعالیٰ، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں، لیکن مجھے تو تو شہادت کے لیے قبول کر لے۔ اللہ کا فرمان ہوا ہر دو ذات خاتمین کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر ان پر غالب آئے ہم پر غالبانہ ہوگا۔ اسی لیے آپ کے بدن میں
رسول و مہدی کے بدل میں ایک ذات کو ہم پیش کرتے ہیں، اور وہ بندگی میاں شیخ میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جو ان دو ہستیوں کے قاتل انہوں نے اپنی جان کی آہوتی دی۔ ایسی مثالی شہادت خدا کے عشق میں عطا کی، مہدی موعود علیہ السلام کے عشق میں عطا کی۔ لوگوں نے کہا کہ مہدی موعود علیہ السلام کا دین پھیل رہا ہے، آپ کے جو ہے تعلق سے سارے کے سارے گجرات میں چرچے چلتے ہیں، غیر مہدوی بھی آپ کے بیان کو سن کر قائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بندگی میاں نے کیا فرمایا؟ جب تک کہ بندے کا سر جدا نہیں ہو جائے، خون کا خطرہ زمین پہ نہ گر جائے، اس وقت تک مہدی کا چرچا گلی گلی میں نہیں ہوگا۔ یہ عشق کی مثال ہے، یہ مہدی سے عشق کی محبت اور اللہ سے عشق کا اعتبار ہے کہ جس وجہ سے بندگی میاں تیار ہوئے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا اور یہ حکم مکمل ہوا کہ زمین کے 3 حصوں میں زمین اپنے جسم کے 3 حصے کر کے دفن کروائے۔ یہی عشق ہونا چاہیے، یہی عشق رسول، یہی عشق مہدی ہم کو آج پیدا کرنا چاہیے۔ ہم کو اگر عشق ہے تو اس عشق میں پروان چڑھنا چاہیے۔ ہم جلوس لے کے نکلتے ہیں، ایک دن ہمارا مہدویوں کا آتا ہے جس دن ہم ایک وفد کی شکل میں، ایک جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں۔ لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم کیوں نکل رہے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو ہم وہ لوگ ہیں جو امامنا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کو حق مہدی جاننے والی قوم ہے۔ جب ہم سر عام بازاروں میں، راستوں پہ اپنے آپ کو مہدوی بنا کر نکلے تو ہر وقت اس بات کا خیال رکھے وہ ایک دن آپ مہدوی نہیں ہے، سال بھر مہدوی ہے۔ سال بھر آپ ہر جگہ جاتے ہیں، بازاروں میں، راستوں میں، ہر جگہ گھومتے ہیں، ہر وقت لوگ آپ کو دیکھے اور دیکھ کر کے یہ مہدوی۔ ایک دن کے لیے مہدویوں کا دن نہیں آتا، مہدوی ہر سال کے لیے مہدوی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے بہتر کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذکرکم اللہ رؤیتہ، جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اس کے دیکھنے پر، مہدوی کو دیکھنے پر خدا یاد آتا تھا۔ آج بھی مہدوی اپنی زندگی خدا کے عشق میں ایسا جیے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں، وہ زیادہ علمکم منطقہ، اور اس کا گفتگو کرنا تمہارے علم میں زیادتی فرمائے، وہ اذکرکم الآخرہ عملہ، اور آخرت کا دن یاد دلا دے، اس کا عمل تم دیکھ لو۔ مہدوی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ با عمل مقبول، بے عمل مردود۔ اگر با عمل ہے تو تم مقبول ہو، اگر بے عمل ہو تو تم مردود ہو۔ صرف چرچے کرنے سے، صورت بنا لینے سے، ایک دن جلوس نکالنے سے مہدوی نہیں ہوتے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا قصے کہانیوں سے مہدوی نہیں ہو سکتے، اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتے، عمل سے پا سکتے ہو۔ ہر وقت عمل کا دامن پکڑنا چاہیے، صبح و شام اپنے عشق کو خدا کے یہاں اور اوروں کے یہاں پیش کرنا چاہیے۔ یہ عمل، یہ عشق جب لوگ دیکھیں گے تو خود قائل ہوں گے کہ یہ مہدوی ہے، یہ وہ مہدوی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت بنا کر اس زمین کی پاکی کے لیے اتارا ہے۔ تو ہم کو وہ زندگی جینا چاہیے جو بزرگان دین نے بتائی ہے، جو رسول و مہدی نے سکھائی ہے۔ جس جگہ ہم رہتے ہیں یہ ایسے بڑے عاشقوں کا جو سو مرکز ہے جہاں پر صرف اور صرف عشق ہی عشق برسایا گیا، عشق ہی عشق لوٹا گیا۔ تو ایسی مادن عشق کی جگہ پر عشق کی صرف بات نہ ہو، عشق کا صرف پیغام نہ ہو، بلکہ سرتا پا عشق بننا چاہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حاصل ہو سکتی ہے، صرف گفتار نہیں۔ مہدی موعود السلام نے فرمایا گفتار ہمارا مذہب نہیں ہے، رفتار ہمارا مذہب ہے۔ ہم عمل سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم اقوال سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے۔ بہرحال کہنے سننے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ عشق کا ہر مرکز مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کا عشق کا مرکز ہے۔ ہر دائرے سے جو نہریں بہتی ہوئی مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، ہر دائرہ عشق ہی کی بات بتاتا ہے۔ عشق ہو تو ہی اللہ حاصل ہے، عشق نہ ہو تو تمہارا جینا مشکل ہے اور محال ہے۔
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے دیدار خاص سے مشرف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔